اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سید البخاری میں حدیث ہے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے فارغ ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر. وہ تو اللہ کے نبی تھے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں پہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا ہے. وگرنہ یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تو پہلی چیز ہے جو سوال کرتے ہیں اس دعا کے اندر کہ اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے دعا کی بات. آگے فرمایا وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر. اگر ہم اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر فرمایا وارحمنی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا واہدنی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے. اور جس کو اللہ رب العزت ہدایت دے دے وہ شخص تو کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. فرمایا تیسرے نمبر پہ واہدنی، کہ ہدایت عطا فرمائے. وعافنی، اور مجھے عافیت دے. یہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وعافنی، کہ مجھے عافیت دے. اور پانچویں نمبر پہ وارزقنی، کہ مجھے رزق عطا کر. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم اس دعا کے اندر اللہ رب العزت سے 5 چیزوں کا سوال کرتے ہیں. اور ہمارے کچھ بھائی اس میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ کر کے تو فوری طور پر دوسرے سجدے میں چلتے ہیں اور اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے. اور یہ ایک سجدے کو کر کے دوسرا سجدہ کرنے کو اس میں کہتے ہیں جلسہ استراحت. یعنی آپ نے ایک سجدہ کر لیا ہے، ابھی دوسرا کرنا ہے، اس سے پہلے یہ دعا پڑھنا ہے. اسے کہا جاتا ہے جلسہ استراحت. تو اس دعا کو پڑھا کریں، چھوڑا نہ کریں. دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 دفعہ، کہ اے رب مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق. وما توفیقی الا باللہ
عليه توكلت وإليه أنيب